ہے بکرے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے. تہذیب کی تعریف ہی بدل دی. مہذب قومیں، دیکھو ایک آدمی اس کے پاس تہذیب تھی نہیں بالکل، وہ ہر وقت میلا کچیلا رہتا ہے، ہر وقت بدبو میں، پسینے کی بدبو، اور ہر وقت اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، گندے کام، گندے اعمال، جسم میں بھی بدبو، دانت بھی صاف نہیں. اب آپ اس کو تانا دیں یار صفائی کیا کرو، انسان صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. اصل طریقہ تو یہ تھا کہ وہ صاف ہو جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ اتنا میلا ہو چکا ہے، اور دنیا پہ حکومت کرنے کا اور دنیا کو صفائی سکھانے کا شوق بھی اسے بہت ہے کہ میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ صاف ہوں. تو اس نے صفائی کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا. اس نے کہا یہ جو پسینے سے آ رہی ہے نا میرے، یہ بہترین خوشبو ہے. اور ڈکشنری میں اس نے لکھ دیا کہ خوشبو کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو فلاں میلے کے میلے ہوتے ہیں نا، محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہی میلہ پڑ جاتا ہے. پتہ نہیں کراچی میں تو اس طرح پڑتا ہے نام، آپ کے یہاں کیا رکھتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہاتے ہی نہیں، ان کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ بھائی وہ فلاں میلہ آ رہا ہے. نام کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے آگے. میں لگاؤں گا تو ایسا نہ کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو. تو وہ دیکھو فلاں میلہ آ رہا ہے، فلاں میلہ آ رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ میل کچیل کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. صفائی اور خوشبو کی ڈیفینیشن چینج کر دی. یہاں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں ان آبادیوں میں. لٹریسی ریشو یہاں پر شہروں سے زیادہ ہے. بچہ اردو بول رہا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھے؟ کہتے ہیں اسکولوں سے سیکھتے ہیں، انگلش بھی اردو بھی. تو اب کیا کیا انہوں نے کہ صفائی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ اس میلے نے، اس بھنگی نے چینج کر دیا. اور چونکہ حکومت اس کی ہے، وہ جو چاہے کر لے. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ کوئی پابند تھوڑی ہوتا ہے قانون کا. وہ تو دوسروں کے لیے قوانین بناتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا یہ سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے، کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. اب جھگڑا ہو گیا ان کا، ہر ایک نے کہا میں کھاؤں گا. تو اونٹ جو تھا نا، اونٹ وہ بزرگ تھا، بڑا ہے، اس کو اللہ نے عالی مقام عطا کی ہے. اس نے کہا دیکھو ہم میں سے جو یہ ثابت کر دے گا نا، جو دنیا میں پہلے آیا ہے جو جانور، وہ اس گٹھری کا مستحق ہے، یہ ہم اسے کھلا دیں گے. اونٹ کا خیال تھا میں دنیا میں پہلے آیا. تو اونٹ نے دمبے سے کہا تم ثابت کرو. دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہ نہیں ذبح ہوا، تو کیا آیا تھا پھر جنت سے؟ سب نے کہا دمبا. انہوں نے کہا دیکھو میں اتنا پرانا، وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال اونٹ کو کیا پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. یہ روایت مستند ہے یا غیر مستند، تو آج کل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو دمبے نے کہا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ پریشان ہو گیا، یہ تو بہت پرانا نکلا، میں کیسے ثابت کروں. بیل نے کہا دمبے سے کہ ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، کیونکہ بیل ہسٹری جانتا تھا زیادہ. اس نے کہا دیکھو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کھیتی باڑی کی تو ہی خوراک ملی نا، تو اس وقت ٹریکٹر تو ایجاد ہوئے نہیں تھے. تو ہل کے طور پر کس جانور کو استعمال کیا ہوگا؟ سب نے کہا بھائی بیل. بیل ہی ہوتا ہے نا. بیل نے کہا اس کا مطلب ہے میں تم سے بھی پہلے. اب اونٹ حیران یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی، انسان ہی نہیں. لیکن گورنمنٹ کس کی ہے؟ اونٹ کی. پاور کس کے پاس ہے؟ اونٹ کے پاس. بھائی اتنا لمبا ہے. اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لی. دونوں نے بولا بھائی تم اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا. اس نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. لٹریسی ریشو یہاں پر شہروں سے زیادہ ہے. بچہ اردو بول رہا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھے؟ کہتے ہیں اسکولوں سے سیکھتے ہیں، انگلش بھی اردو بھی. تو
اب کیا کیا انہوں نے کہ صفائی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا، اس میلے نے، اس بھنگی نے چینج کر دیا. اور چونکہ حکومت اس کی ہے، وہ جو چاہے کر لے. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ کوئی پابند تھوڑی ہوتا ہے قانون کا، وہ تو دوسروں کے لیے قوانین بناتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا یہ سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے، کھانے والے کتنے ہیں؟ 3. اب جھگڑا ہو گیا ان کا، ہر ایک نے کہا میں کھاؤں گا. تو اونٹ جو تھا نا، اونٹ وہ بزرگ تھا، بڑا ہے، اس کو اللہ نے عالی مقام عطا کیا ہے. اس نے کہا دیکھو، ہم میں سے جو یہ ثابت کر دے گا نا، جو دنیا میں پہلے آیا ہے جو جانور، وہ اس گٹھری کا مستحق ہے، یہ ہم اسے کھلا دیں گے. اونٹ کا خیال تھا میں دنیا میں پہلے آیا. تو اونٹ نے دمبے سے کہا تم ثابت کرو. دمبے نے کہا دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہ نہیں ذبح ہوا، تو کیا آیا تھا پھر جنت سے؟ سب نے کہا دمبا. انہوں نے کہا دیکھو میں اتنا پرانا، وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال اونٹ کو کیا پتا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے. یہ روایت مستند ہے یا غیر مستند، تو آج کل لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو دمبے نے کہا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ پریشان ہو گیا، وہ یہ تو بہت پرانا نکلا، میں کیسے ثابت کروں. بیل نے کہا دمبے سے کہ ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، کیونکہ بیل ہسٹری جانتا تھا زیادہ. اس نے کہا دیکھو، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، کھیتی باڑی کی تو ہی خوراک ملی نا، تو اس وقت ٹریکٹر تو ایجاد ہوئے نہیں تھے. تو ہل کے طور پر کس جانور کو استعمال کیا ہوگا؟ سب نے کہا بھائی بیل. بیل ہی ہوتا ہے نا. بیل نے کہا اس کا مطلب ہے میں تم سے بھی پہلے. اب اونٹ حیران یہ ہوا کہ اس سے پہلے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی، انسان ہی نہیں. لیکن گورنمنٹ کس کی ہے؟ اونٹ کی. پاور کس کے پاس ہے؟ اونٹ کے پاس. وہ اتنا لمبا ہے. اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لی. دونوں نے بولا بھائی تم اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا. اس نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. اس نے کہا ہمت ہے تو اتار لو. It is called بدماشی. What does it call? What did it call? بدماشی. تو دنیا میں نظام جو اس وقت چل رہا ہے، وہ اس کی جو بیس ہے وہ کس پہ چل رہی ہے؟ بدماشی پہ. میں تہذیب یافتہ ہوں، بے شک میں جو مرضی کرتا رہوں، کیونکہ حکومت اگر میرے پاس ہے تو تہذیب کے اصول کون وضع کرے گا؟ میں کروں گا. میں دیکھوں گا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں لا یہ بناؤں گا کہ شراب بری چیز. بولو نا بھائی، شراب گندی نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. آپ کو گندا نہیں کرتی، آپ کو ناپاک نہیں کرتی. یہ ناپاک ہے ہی نہیں، اس کو کس نے کہا ناپاک؟ تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، لیکن پاورفل ہے، تو تہذیب کی ڈیفینیشن میں زنا کو کیا کرے گا؟ وہ نکال دے گا. وہ کہے گا یہ کیا ہے؟